السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آج آپ کو ایک حیرت انگیز اور دلچسپ چیز دکھانے لگا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹے سے پرندے کا گھونسلہ ہے، اور اس کی ساخت اور بناوٹ اور اس میں باریکی کو دیکھ کر میں خود بہت متاثر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارا ماحول دیہاتی ماحول ہے اور ایسی چیزیں، پرندوں کے گھونسلے، یہ اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس کو میں نے دیکھا ہے، اس کی بناوٹ کو دیکھا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے بھی اس کا تعارف کرا دوں۔ یہ واقعی ایک بڑی زبردست چیز ہے۔ تو یہ ہمارے انہی درختوں پہ ایک چھوٹے سے پرندے نے بنایا ہے اپنا گھر، اپنے بچوں کے لیے انڈے دینے کے لیے۔ تو اس میں موسمی حالات کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو ابھی جو پچھلے دنوں بارشیں آئیں اور ہوا وغیرہ آئی، تو اس کی وجہ سے یہ گر گیا ہے۔ تو یہ اب اس کے لیے بیکار ہے، وہ اپنا نیا گھر بنا رہی ہے۔ تو اب اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے یہ بنایا ہے۔ پرانے وقتوں میں ایسی چیزیں بننا گاؤں میں، دیہاتوں میں رواج ہوتا تھا، اور گاؤں کی عورتیں ایسی چیزیں بنایا کرتی تھیں۔ مختلف کاموں میں یہ ایسی چیزیں استعمال ہوا کرتی تھیں۔ لیکن اب وہ دن لد گئے، وہ ہنر، وہ افراد بھی ختم ہو گئے، وہ رواج بھی ختم ہو گیا، یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ تو شاید اب جو بڑی بوڑھی عمر کی عورتیں ہوں گی، دادی نانی کی عمر کی، وہ اس کام کو جانتی ہوں گی، لیکن کرنے والا شاید خال خالی بچا ہو۔ جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، تب سے دیہی اور گاؤں کے طرز زندگی میں بھی جدت آ گئی ہے۔ لیکن شکر ہے کہ ابھی تک پرندے اتنے زیادہ ماڈرن نہیں ہوئے اور ان کے طرز زندگی پہ ٹیکنالوجی نے زیادہ اثر نہیں کیا۔ اس لیے مجھ جیسے باذوق افراد کے ذوق کی تسکین کے لیے وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو ہم اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ خوبصورتی سے اس کو بنا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو کیسی عقل دی ہے۔ اب یہاں اس کا آپ آغاز دیکھیں، اس کو مضبوطی سے کیسے بنا گیا ہے۔ اس میں ایک موٹی سی کوئی چیز ڈال کر اس کو یہاں مضبوط بنایا گیا ہے۔ پھر یہاں پہ اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر علیحدہ کمرے ہیں اور باہر یہ سمجھیے صحن ہے، اور پھر یہ ایک عجیب چیز بنائی گئی ہے۔ تو میرا دل تو چاہتا ہے میں اس کو محفوظ رکھوں، لیکن ایسا کوئی ذریعہ نہیں، تو اس لیے ہم اس کو کھول کر اس کو اندر سے دیکھتے ہیں، اندر میں اس کی بناوٹ کیسی ہے۔ جی دیکھیں، اس کو میں نے بہت احتیاط سے کاٹا ہے تاکہ اسے دوبارہ درخت پہ رکھ سکوں، شاید یہ کسی کے کام آ جائے۔ تو لگتا یہ کہ یہ موسم سرما کے لیے بنا گیا تھا، اس لیے اس کی یہ جو طے پدے دیواریں ہیں، اور پھر اس دیوار کے اندر ایک اور کمرہ ہے، یہ آپ دیکھیں نا یہاں، اس کے بعد یہ ایسے یہ ایک علیحدہ کمرہ ہے۔ یہ سخت سردی سے بچاؤ کے لیے زبردست چیز ہے، اور یہ ایسے سمجھیں یہ صحن ہے۔ تو اس کی یہ بناوٹ اور اس کا یہ انداز، مجھے ابھی تک ان چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں۔ شاید یہ وہ جگہ کے لحاظ سے اس نے بنائی ہو، کیونکہ مجھے معلوم نہیں یہ کس جگہ پڑا تھا، یہ تو میں نے زمین پہ پڑا ہوا دیکھا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بے عقل، ناسمجھ اور چھوٹی جسامت والی مخلوق کی ایسی صناعی اور کاریگری دیکھ کر انسان کو ایمان فتبارک اللہ احسن الخالقین پہ پختہ ہو جاتا ہے۔